غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ غلام اسی طرح یاد کرتے ہیں بھائی، غلام قوم ایسے ہی یاد کرے گی، بس ان کی جناب مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو، ان کے خلاف دعائیں کرو، ان کے خلاف ایکا کر لو، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو جب تک ایمان نہ لاؤ اللہ کے اوپر۔ کون سا اللہ آپ کی مدد کرے گا؟ وہی اللہ تو آپ کو عذاب دے رہا ہے۔ اس سے پہلے بنو اسرائیل کو اس سے زیادہ عذاب کے شکنجے میں کسا تھا اسی جرم کی وجہ سے۔ من دونی وکیلا، مالک نے فرمایا کہ میرے علاوہ اور تم نے کارساز بنائے ہیں، نمازیوں، آجیوں، تہجد گزارو، تم اب نماز کے اہل نہیں رہے ہو، تمہاری مسجدیں اب مسجدیں نہیں ہیں، یہ شرک کے اڈے ہیں، یہ تمہاری خانگاہیں یہ مندر ہیں، اور تمہارے مولوی یہ خالص دکاندار ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ دعائیں مانگیں گے جس طرح تقی عثمانی کو میں نے دعائیں مانگتے دیکھا ہے کہ یا اللہ دل رنجیدہ ہے، دل کٹ رہا ہے، مدد فرمائیے۔ حضرت صاحب آپ ہی کی وجہ سے تو عذاب آ رہے ہیں۔ طارق جمیل صاحب دعائیں مانگتے ہیں، ان کو بھی یہی کہنا ہے حضرت صاحب تمہارے شرک کی وجہ سے، طارق مسعود صاحب تمہارے شرک کی وجہ سے، طارق القادری تمہارے شرک اور کفر کی وجہ سے، اور علی انجینئر تمہارے شرک کے نظریات کے مشرکوں کے پیچھے کہتا میں نمازیں پڑھتا ہوں، اور پھر کہتا جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا، منی گاڈ بنا دے گا۔ اور بے ایمان تو جنت میں پہنچنا تو پھر منی گاڈ بننا نا، یہ شوق تو پورا کرنا نا، وہاں جا کے چھوٹا سا اللہ بن جانا۔ اور مالک فرماتا ہے کہ جس کو اللہ بننے کا، الہ بننے کا شوق ہے نا، اس کے لیے میں نے ایک ہی چیز تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کا نام جہنم ہے، آگ ہے، اور اگر یہ الہ ہوتے تو پھر آگ میں نہ جاتے۔ کہیں مالک فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور جن جن کی بندگی کرتے ہو، جن جن کی پوجا کرتے ہو، آج دنیا میں جن کی بھی پوجا ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ، وہ مورتیاں ہوں، وہ قبریں ہوں، وہ مزاریں ہوں، وہ عرس ہوں، وہ میلے ہوں، وہ پیر صاحب ہوں، چھوٹے پیر صاحب ہوں یا بڑے پیر صاحب ہوں، جمہوریت کا یہ نظام ہو، ان سب سے مالک جہنم کو بھر دے گا، اور وہاں جا کے پھر آپس میں وہاں لڑنا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جہاد کرنا۔ وہاں بے ایمانو تم نے ایمان کے ساتھ غداری کی ہے، مالک نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا اور تم نے اللہ کے علاوہ بندوں کی۔ کہیں مالک فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، وہ ان کافروں نے کیا گمان کیا ہوا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو یہ داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، غوث، پھر 11ویں، پھر 12ویں، پھر کنڈے، پھر 10 محرم کے شربت، پھر گھوڑے کی پوجا، پھر گائے کی پوجا، پھر مزاروں پر پنڈارے، پھر 11ویں شریف، پھر مکھانے، پھر بریانی کی دیگیں، پھر بکرے، پھر چھترے، پھر مرغیاں، پھر تعویذ گنڈے، پھر امام زامن۔ کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ کہیں واسطے وسیلے کا شرک، بحق فلاں، بے حرمت فلاں، کون سی گالی ہے جو تم نے اپنے مالک کو نہیں دی ہے؟ اب اس کے بعد مزے چکھو، اور یہ ابھی تو آغاز ہوا ہے، آگے جا کے جو تمہارے ساتھ ہونا ہے تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ جب تک ایمان خالص کی طرف نہیں پلٹو گے، جب تک اس مسئلے کو مسئلہ نہیں بناؤ گے۔ کتنے ہیں ہمارے بھائی ہیں اس بات کو سمجھ بھی گئے، پھر بھی یہ مسئلہ ان کے نزدیک اتنا نہیں ہے، کہتے بس کٹھے ہو جاؤ، دوڑو فلسطین کی طرف دوڑو، وہ کشمیر جا رہے ہیں جناب، جہاد کرنے جا رہے ہیں حضرت صاحب، تو تم نہیں کر سکتے ہو۔ تم سارے گٹھے ہو کے بھی اس سے پہلے تجربہ بھی کر چکے ہو 62 کے اندر، کس طرح اسرائیلیوں نے تمہیں مارا تھا عربوں کو۔ تو اللہ کے بندو ابھی بھی سبق نہیں سیکھ رہے ہو؟ بڑے بڑے انہوں نے ویلے ان کے دیکھو، محل دیکھو، ان کی گاڑیاں دیکھو، ان کی کاروبار چل رہے ہیں جی، سود چل رہا ہے ان کے اوپر، سود تو اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ کوئی ملک بتاؤ جس میں سود نہ ہو، باقاعدہ اعلان کے ساتھ کہتے ہیں سود ہے، پھر بھی جاری ہے، اور جانتے بھی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ تم حالت جنگ میں ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے، اور مالک نے لکھ دیا ہے کہ مالک اور مالک کے جو بندے ہیں یہ غالب آئیں گے۔ تعداد کا یہاں معاملہ نہیں ہے، یہاں ایمان کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے، توحید کدھر ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے یہ فہم عطا فرمایا ہے، اور اس راستے میں ہم نے قدم ڈال دیا ہے اللہ کے بھروسے کے اوپر، اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ کسی مسلک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آنکھیں پکارے اعلان کے ساتھ کہتے ہیں، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ سلفی، نہ حنبلی، نہ سعودی آج کے یہ جتنے ہیں، نہ جماعت اسلامی، نہ تنظیم اسلامی، یہ سارے کے سارے مشرکانہ
یہ ٹولے ہیں اور ہر ایک کے اندر شرک ہے۔ تو جب تک شرک سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتے ہو اور قرآن اور حدیث کے ایمان کو نہیں مانتے ہو، تمہاری کوئی اصل نہیں ہے۔ لگے رہو، یہ وقت اگر گزار دیا تم نے اور مرنے کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر جب آنکھیں کھلیں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا مومن صاحب کہاں جا رہے ہیں۔